اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ تعلیم، اور یہ ہماری اردو کی چوتھی کتاب ہے۔ اس میں آج ہم سبق نمبر 2 استاد کا ادب شروع کریں گے اور اس کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے یا کیا اچھی بات کا سبق دیا گیا ہے۔ استاد کا ادب یہ سبق ہے ہمارا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے اس میں شاگرد کو اور استاد کے بارے میں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک بہت مشہور پہلوان رہا کرتا تھا۔ وہ کشتی لڑنے کے فن میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں دنیا بھر میں مشہور تھا کہ اس کو کشتی میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کشتی لڑنے کے اتنے داؤں آتے تھے کہ جو بھی اس سے کشتی لڑنے آتا اس کے ساتھ ہمیشہ نیا داؤں استعمال کرتا اور فوراً ہی اسے چت کر دیتا۔ اس وقت کے نوجوان اس سے کشتی لڑنے کا فن سیکھنے آتے تھے اور مشق کے ذریعے مہارت حاصل کرتے تھے، یعنی کہ دور دور سے لوگ اس کی فن مہارت کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور اس سے نت نئے داؤ پیچ سیکھتے تھے۔ اس پہلوان صاحب کا ایک خاص شاگرد تھا۔ وہ نوجوان اپنے استاد سے سارے داؤں بہت محنت اور لگن سے سیکھتا تھا۔ استاد صاحب بھی اس پر بہت محنت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد پہلوان بوڑھا ہوتا گیا اور اس کا خاص شاگرد لمبا چوڑا اور صحت مند جوان بن گیا، یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزر گیا جو استاد پہلوان تھا جو نئے نئے داؤ پیچ سکھاتا تھا وہ بوڑھا ہوتا گیا، جبکہ جو اس کے شاگرد تھے وہ صحت مند اور جوان ہو گئے۔ اس نے بہت محنت کی اور کشتی لڑنے کے فن میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کی کشتی کی دنیا بھر میں خوب شہرت ہوئی۔ اس وجہ سے شاگرد میں غرور پیدا ہو گیا۔ جی ہاں، جب وہ نوجوان جو شاگرد تھا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، مضبوط جوان ہو گیا، تو اس کے ذہن میں کیا آ گیا؟ وہ اس کے اندر غرور آ گیا۔ ایک دن وہی شاگرد جس کو استاد نے سارے داؤ پیچ سکھائے، وہ کسی محفل میں بیٹھ کر شیخیاں بھگا رہا تھا، یعنی کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میرا استاد بے شک عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح کہہ رہا تھا اپنے استاد کے بارے میں، کتنی بے ادبی سے بات کر رہا تھا کہ میرا استاد بے شک عمر میں بہت مجھ سے بڑا ہے، لیکن میں نے کشتی کے فن میں اس سے زیادہ داؤ سیکھ لیے ہیں، اس لیے میرا جیسا پہلوان اب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص استاد پہلوان کے پاس گیا اور جا کر ساری بات ان کو بتائی، یعنی کہ اس نے بتایا کہ کس طرح آپ کا شاگرد محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو ساتھ شیخیاں بھگا رہا ہے اور کیا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا استاد اب بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے، وہ میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس نے مجھے بہت سے داؤ پیچ سکھائے لیکن وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو ایک ہی داؤں میں سب کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ استاد پہلوان سن کر استاد کو دکھ بھی ہوا، لیکن وہ کچھ سوچتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ جاؤ میری طرف سے مقابلے کی دعوت دو اور پورے شہر میں منادی کروا دو کہ اس جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور منادی یہ کرواؤ کہ اس جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ استاد پہلوان نے اپنے شاگرد کو مقابلے کی دعوت دی، یعنی کہ یہ ایک وقت تھا کہ وہی استاد شاگرد کو سب داؤ پیچ سکھاتے تھے، لیکن اب وہی استاد نے پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ کیونکہ شاگرد پہلوان نے اپنی بہادری کی ایسی ڈینگ ماری تھی کہ وہ ایک ہی داؤں لگائے گا اور چت کر دے گا اور میدان مار لے گا، اس لیے پورا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ شاگرد پہلوان اکھاڑے میں خوب ڈھول بجوا کر داخل ہوا اور کہنے لگا، یعنی کہ اس نے پہلے ہی اتنی ڈینگیں ماری ہوئی تھی کہ میں تو ایک داؤں لگاؤں گا اور استاد صاحب کو چت کر دوں گا، اور وہ کیا کہتا ہوا ڈھول بجوا کر اور غرور سے یہ کہتا ہوا داخل ہوا، مجھ جیسا بہادر کڑیل جوان اور اپنے فن میں ماہر کوئی نہیں ہے، آج جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے ہرا دوں گا۔ لیکن اسے نہیں پاتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بوڑھے استاد پہلوان مقابلے کے لیے اکھاڑے میں آئے تو لوگوں کو شاگرد کی بات سچ لگنے لگی کہ
کہ ایسا کمزور پہلوان ایسے طاقتور پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا. یعنی کہ لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ استاد پہلوان تو بوڑھا ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, اب وہ ایسے کڑیل جوان کا مقابلہ کس طرح کرے گا. لوگ مایوس ہونے لگے کہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کیا. یعنی کہ ان کو یہ ہونے لگا, ان کو یقین ہو گیا تھا کہ استاد پہلوان ہار جائیں گے اور شاگرد جیت جائے گا. لیکن کیا ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے کشتی شروع ہو گئی اور چند لمحوں بعد ختم بھی ہو گئی. لوگ دنگ رہ گئے کیونکہ استاد پہلوان نے ایک ہی داؤں میں شاگرد پہلوان کو چت کر دیا تھا. سب لوگوں نے استاد کو کندھے پر اٹھا لیا اور استاد کی واہ واہ ہونے لگی. یعنی کہ لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا اور وہ بات ہو گئی کہ کس طرح شاگرد استاد صاحب نے ایک ہی داؤں لگایا اور اپنے شاگرد کو چت کر دیا. لوگ بہت خوش ہو گئے اور استاد کی واہ واہ کرنے لگے. استاد سے لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا, یہ تو ممکن نہ تھا, تو استاد نے کہا میں نے اسے سب داؤں سکھا دیے تھے, لیکن ایک خاص داؤں تھا جو میں نے اس کو نہیں سکھایا تھا کیونکہ مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی کمی دکھائی دیتی تھی, اس لیے آج میں نے اسی داؤں کا استعمال کیا اور اسے چت کر دیا. دیکھا بچوں آپ نے کہ استاد صاحب نے اس کو سب داؤں سکھائے تھے, لیکن ان کو اس شاگرد کی نگاہ میں ادب کی کمی نظر آتی تھی, اس لیے انہوں نے اس کو ایک داؤں نہیں سکھایا تھا. اور آج اسی داؤں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے شاگرد کو ایک ہی وار میں ایک ہی داؤں میں چت کر دیا تھا. اور وہ تمام اس کی بڑی بڑی باتیں, اپنے غرور والی باتیں رہ گئیں, یوں ہی دھری کی دھری رہ گئیں کہ میں تو ایک ہی داؤں میں چت کر دوں گا اور میدان مار لوں گا. تو استاد نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ کس طرح اس نے اسی داؤں کا استعمال کرتے ہوئے اس شاگرد کو ہرایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مشہور کہاوت ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو وہ شاگرد اگر تکبر نہ کرتا اور اپنے استاد کا احترام کرتا اور اس کے دل میں غرور نہ گھر کرتا تو وہ کبھی اس طرح رسوا نہ ہوتا. کہتے ہیں نا ہمیشہ غرور کا سر نیچا. کبھی بھی ہمیں اپنی کسی بھی عادت کو لے کے یا اپنی کسی بھی خوبی کو لے کے غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ہم سے وہ نعمت یا وہ خوبی واپس بھی لے سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کا شکر ہے, اس کی مہربانی ہے. ہر پل ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شبہ نعمتوں سے نوازا ہے. اسی طرح یہ شاگرد نے بھی کیا کہتے ہیں, اس کا غرور کا سر نیچا ہو گیا کیونکہ وہ غرور کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح شکست سے ہمکنار کیا. آپ میں اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے بچوں کہ ہمیشہ استاد کا ادب کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. آپ بھی ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں عطا کرے گا. جو شخص اپنے استاد کا ادب کرتا ہے, استاد کی بات مانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. جب بھی ہم اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں, استاد کا احترام کرتے ہیں, اس کی بات غور سے سنتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں, تو ہمیشہ ہم کامیاب رہتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں. تو بچوں یہ وہ سبق تھا استاد کا ادب جو ہماری کتاب میں موجود تھا, اور اس سے ہمیں کتنا اچھا سبق ملا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بات پہ غرور نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ اپنی کسی بھی خوبی پہ اترانا نہیں چاہیے اور اپنے استاد کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے. جس طرح آپ کو ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو, جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کا احترام کرو, ان کی بات مانو, اسی طرح اپنے استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور کبھی بھی ان کی سکھائی ہوئی کسی بھی بات کو درگزر نہیں کرنا چاہیے, ان کی کسی بھی سکھائی ہوئی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سے اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے. اب ہم نے آج یہ سبق پورا پڑھا اور سیکھا ہم نے اسی سے یہی کہ کس طرح ہمیں استاد کا ادب کرنا چاہیے, کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اس پورے سبق سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں, دو مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کریں, بھلے ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھ سکتے, تو ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی کبھی بھی کسی خوبی پر رشک نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جتنا بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں زندگی دی ہے اور جو بھی ہماری خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں. ہمیں اس خوبی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے.
اب اس سبق میں آپ لوگوں نے یہ سبق پڑھ لیا، اس کو آپ اچھے سے گھر میں بھی ریڈنگ کیجئے گا اور سمجھیے گا، یہ بہت اچھی کہانی ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا، اور یہ آپ کم سے کم 2 دفعہ اپنے گھر میں ریڈنگ کریے، اس سے آپ کی اردو کی ریڈنگ بھی اچھی ہوگی اور آپ کو پڑھنا آئے گا، بلند خوانی کرنا آئے گا۔ تو اس سبق کو آپ کم سے کم 2 بار گھر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد اس کی مشق میں سوال دیے گئے ہیں، مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات دیجئے، پھر ہم یہ انشاءاللہ حل کریں گے کہ اسے ہمیں کس طرح حل کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اس کے پیج نمبر 17 پر سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ کو کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 میں سبق کی مدد سے جملے مکمل کرنا ہے، کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں جو آپ سبق پڑھیں گے تو اس سے بآسانی جملے مکمل کر سکتے ہیں، اور سوال نمبر 3 میں ہے سبق میں میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور ان کے توڑ بنانے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس کے توڑ بنانا ہے۔ یہ بھی بہت آسان کام ہے اور یہ آپ گھر میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 سبق کی مدد سے جملے مکمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت مشہور ڈیش رہا کرتا تھا، آگے آپ لکھ سکتے ہیں بہت مشہور پہلوان رہا کرتا تھا۔ نمبر 2 مجھے اس کی نگاہ میں ڈیش، تو اس میں کیا تھا، اس میں خالی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ایک الفاظ پر کرنا ہے، بلکہ ایک جملہ اس کو پورا کرنا ہے، پورے جملے مکمل کرنا ہے۔ مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی کمی دکھائی دی، کیا کہا، یہ جملہ تھا پورا، استاد صاحب نے کہا تھا مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی کمی دکھائی دیتی تھی۔ تیسرا ہے با ادب، با ادب کا کیا ہے، با ادب با نصیب، شاگرد تکبر نہ کرتا تو اسے یوں، بلکہ آپ نمبر 3 کو اس طرح لکھیں گے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس طرح یہ پوری کہاوت ہوگی۔ اور 4 میں ہے شاگرد تکبر نہ کرتا تو اسے یوں رسوا نہ ہونا پڑتا، کیا نہ ہونا پڑتا، رسوا نہ ہونا پڑتا۔ نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابی دے گا، کیوں دے گا، جب ہم اپنے استاد کی ادب کریں گے، خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابی دے گا۔ تو نمبر 1 میں ہے کسی ملک میں ایک بہت مشہور پہلوان رہا کرتا تھا۔ نمبر 2 مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی کمی دکھائی دیتی تھی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، شاگرد تکبر نہ کرتا تو اسے یوں رسوا نہ ہونا پڑتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابی دے گا۔ سوال نمبر 3 ہے سبق میں میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ ڈھونڈیں اور ان کے توڑ بنائیں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا، یہ آپ خود سے جب یہ سبق پڑھیں گے، ریڈ کریں گے تو اس میں شروع ہونے والے میم سے جو شروع ہو رہے ہیں الفاظ، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اس کا جملہ بنانا ہے۔ جیسے کہ ایک لفظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس سبق میں آ رہا ہے مہارت، مہارت رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی توڑ بنانا ہے، جملے نہیں بنانا، اس کے توڑ بنانا ہے۔ مہارت کو ہم کس طرح توڑیں گے، میم، ہے، الف، رے اور تے، مہارت ہوگی۔ اسی طرح میم سے شروع ہونے والے اور الفاظ آپ یہاں پر لکھیں گے اور اس کی توڑ اس جگہ پر آپ بنائیں گے۔ یہ ہے آج کا کام، آپ اب سبق کی بلند خوانی کیجیے۔